بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ازلم ممن کذب اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے؟ یعنی جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا شریک ہے یا نعوذ باللہ اس کی کوئی بیوی ہے یا اس کی بیٹی ہے، اور سچا دین جب اس کے پاس آ جائے تو اسے جھوٹا بتائے۔ اس سے مراد توحید ہے، یعنی توحید آنے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرے یا جو کچھ وہ لے کر آئے اس کو ماننے سے انکار کرے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لے کر آئے گا، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو سچا دین لے کر آئے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہر ایک کے لیے عام ہے کہ جو بھی شخص توحید کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ جو سچے دین کو لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پاک ہیں یعنی پارساں ہیں۔ متقون سے مراد اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا متقی ہیں۔ اور تصدیق کرنے میں کیا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن پھر اس میں بھی اگر اس کو جرنلائز کریں تو اس سے عام مومن مراد ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے اور آپ کو سچا مانیں گے، یہی لوگ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، یعنی اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا، ان کے درجے بھی بلند کرے گا۔ اور دوسرا محسنین کی یہاں ورڈ ہوا کہ محسنین کا یہی بدلہ ہے، تو محسنین وہ ہیں جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اور دوسرا وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں احسان کی تعریف کیسے بتائی گئی کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا محسن کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اور چوتھا ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان سب کو محسنین کہا گیا کہ محسنین کا پھر یہی بدلہ ہے، جو کچھ رب کے پاس ہے ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ وہ آپ کو جو مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اللہ سے ڈراتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حامی اور ناصر ہوگا تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر نہیں لگا سکتا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے نکال کر گمراہی میں ڈال دے یا گمراہی سے ہدایت میں ڈال دے، یہ سب کچھ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے وہ ہدایت سے نواز دے۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ یعنی کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ کفر اور اناد سے باز نہیں آئے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے اسلام کی طرف جو ہے یعنی مومنین جو ہے ان کی حمایت میں ان لوگوں سے انتقام لے گا اور ان کو دردناک انجام سے دوچار کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ان مشرکین کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، البتہ یہ معبود ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر آگے جو آیت آئی کہ مجھے میرے معاملات میں صرف اللہ ہی کافی ہے، یعنی میں تو صرف اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں اور اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ توکل کرنے والے صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ جب سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اہل ایمان صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں۔ یعنی اگر تم میری دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے تو جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے یعنی دعوت توحید کے ساتھ،
تو ٹھیک ہے، پھر تمہاری اپنی مرضی، تم اپنے اس پر قائم رہو، اپنی حالت پر یا اپنے دین پر، اور میں وہیں رہوں گا جس پر اللہ نے مجھ کو رکھا ہے۔ ابھی ابھی تم جان لو گے یعنی کہ کون صحیح ہے، کیا جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، یعنی پتہ چل جائے گا کہ جب عذاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر کون ہے۔ اور اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا کہ کافروں کے 70 آدمی قتل کیے گئے اور 70 آدمی قید ہوئے اور فتح مکہ کے بعد تو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو پتہ چل گیا کہ کون حق ہے اور کون سا دین حق ہے اور کون سا جو ہے وہ باطل ہے، اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے یعنی جہنم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، بس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنے لیے فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل نہیں ہیں یا وہ ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ اہل مکہ کا جو کفر پر اصرار تھا وہ آپ کو بہت برا لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام تو صرف اس کو بیان کرنا ہے کتاب کا، اور آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ ہدایت کا راستہ اپنائے یا نہ اپنائے، اور اگر یہ اپناتے ہیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور وکیل کا مطلب ہوتا ہے مکلف اور ذمہ دار، یعنی آپ ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر وفات کبریٰ کا بیان ہے کہ اللہ جو موت کے وقت جب روحوں کو قبض کرتا ہے تو وہ وفات کبریٰ کہلاتی ہے، یعنی پھر روح آپ کی جسم میں واپس نہیں لوٹائی جاتی، یہ آپ کی بڑی موت ہوتی ہے۔ اور جن کی موت نہیں آتی تو نیند کے وقت جو ہم سوتے ہیں نا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہماری روح کو قبض کرتے ہیں، اور یہ موت اصغر کہلاتی ہے، اور پھر واپس ان کی روحوں کو دوبارہ سے جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، یعنی نیند ہی میں لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اور واپس ان کی روح لوٹائی نہیں جاتی، کیونکہ جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تعالیٰ کی سب تعریف ہے کہ اس نے ہم کو موت کے بعد زندگی دی، تو روز ایک ہم کو نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہم اس کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہم کو زندگی ملی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو ایک معمول کی بات ہے کہ ہم روزانہ سوتے ہیں اور روزانہ اٹھتے ہیں، حالانکہ ہم موت کے بعد جو ہے وہ اٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ جن پر موت کا حکم لگ جاتا ہے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اگر ہم صبح اٹھ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم کو مہلت دے دی ہے، اور ہم اسی پر الحمدللہ الذی پڑھتے ہیں، اور سونے سے پہلے بھی جو دعا ہے اس کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ اللہم باسمک اموت و احیا، کہ اللہ ہی کے نام سے میں مرتا ہوں اور میں جیتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم روزانہ یہ دعائیں پڑھنے کو ہم کو اسی لیے کہا گیا کہ ہماری روزانہ موت اصغر واقع ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں اور ہماری روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو قبض کر لے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، یعنی روح کا قبض ہونا اور اس کا بھیجنا، یعنی موت اور زندگی، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ قیامت والے دن مردوں کو بھی یقیناً اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، یعنی شفاعت کا اختیار تو تو کجا، انہیں تو شفاعت کے معنی بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ تو پتھر کے بنے ہوئے معبود ہیں اور بالکل ہر چیز سے بے خبر ہیں اور وہ عقل بھی نہیں رکھتے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف اللہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ہم یہ کیوں نہ کریں کہ صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کریں تاکہ اس کو راضی کر لیں، اور شفاعت کے لیے ہمیں کسی کا آسرا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے نا، اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن جب ان سے کہتے کہ صرف توحید کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ، تو کیا ہوتا تھا؟ ان کے دل نفرت کرنے لگتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کے دل
کھل کر خوش ہو جاتے تھے. یعنی ان سے کہا جاتا کہ ہاں ہاں فلاں فلاں معبود بھی ہیں اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں یا حاجت رواں ہے, تو مشرکین خوش ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اللہ, آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے, چھپے اور کھلے کے جاننے والے, تو ہی اپنے بندوں میں سے ان امور کا فیصلہ فرما دے جس میں کہ وہ الجھ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک دعا ہے یہاں پر لکھی ہوئی میرے پاس, کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ تہجد کے آغاز میں یہ دعا پڑھتے تھے. اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ صحیح مسلم کی ہے اور کتاب الصلاۃ میں آپ کو یہ دعا بھی مل جائے گی. تو یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ آپ خود ہی فرما دیجئے جس میں یہ سب سارے کے سارے الجھ رہے ہیں. اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور کچھ ہو, تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. یعنی وہ سب کچھ بھی دے دیں جتنا بھی زمین میں ہے یا اس سے بھی زیادہ, لیکن وہ ان سے قبول نہیں ہوگا. اور ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وہ زمین بھر سونا بھی دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہاں کوئی معاوضہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے, صرف ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو ہم کو جنت میں اور دوزخ میں لے جانے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے وہ ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے, یعنی عذاب کی شدت اور اس کی ہولناکیاں جو انہوں نے سوچی بھی نہیں ہوں گی, تصور بھی نہیں کی ہوں گی. جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی, یعنی دنیا میں جو کچھ وہ کرتے تھے کام وہ سارے کے سارے کھل جائیں گے. اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا, یعنی آخرت یا قیامت جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے تو وہ ان کو آ کے گھیر لے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے. یعنی انسان کا جو ہے وہ کبھی بھی کوئی اس کو بیماری آتی ہے, فقر اور فاقہ آتا ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نجات پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے, اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت فرما دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اسے تو محض مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے. یعنی نعمت ملنے پر سرکشی اور طغیانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان ہے, یہ تو میری دانائی کا نتیجہ ہے. جیسے کہ ہم نے قارون کے بارے میں پڑھا تھا نا, تو قارون نے کیا کہا تھا کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ ایک عام رویہ انسان کا بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ جو علم اور ہنر میرے پاس ہے اسی کی وجہ سے مجھ کو یہ نعمتیں ملی ہیں, یا پھر یہ کہ میرا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اس وجہ سے مجھ کو یہ نعمتیں ملی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ تو آزمائش ہے, یعنی یہ بات نہیں کہ جو تم سمجھ رہے ہو, یہ نعمتیں تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا کفر کرتے ہو. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں, یعنی اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ جو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے, آزمائش ہے. ان سے اگلے بھی یہی باتیں کہہ چکے ہیں, پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قارون نے بھی کہا تھا لیکن آخر کیا ہوا کہ وہ خزانوں سمیت اپنی زمین میں دھسا دیا گیا. تو جو بھی کام جو بھی اس کی چیزیں تھیں, مال اور دولت تھا, وہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا. اس طرح کی باتیں تو اور بھی لوگ کر چکے تھے. پھر ان کی برائیاں ان پر آ پڑی اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی. یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں. یعنی کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں میں قحط اور دوسری بیماریاں مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئیں تو وہ بھی ان کو نہیں روک سکے, تو یہ اہل مکہ بھی اللہ کو ہرانے والے نہیں ہیں, اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی, ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یعنی رزق کی جو کشادگی اور تنگی ہے اس میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل ہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم اور تصرف چلتا ہے, اسی کی تدبیر مؤثر اور کارگر ہے. جس کو وہ چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار, اور جس کو چاہتا ہے فقر اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے. جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت اور مشیت پر مبنی ہوتے ہیں, کوئی اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے. لیکن یہ نشانیاں صرف اہل ایمان کے لیے ہیں کیونکہ وہی ان پر غور و فکر کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کا مطلب ہے گناہوں کی کثرت، اور اس میں افراد اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے، توبہ اور استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں تو مجھے اللہ کیوں کر معاف کر دے گا، بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کرے گا یا توبۃ النصوح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کی شان نزول کی روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ کافر اور مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اگر صحیح ہے، لیکن ہم لوگ تو بہت زیادہ خطا کار ہیں، ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ صحیح بخاری کی تفسیر میں سورہ زمر کی۔ تو یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید پر خوب خوب گناہ کرتے جاؤ اور اس کے احکام اور فرائض کی پرواہ نہ کرو، اس کے حدود اور ضابطوں کو پامال کر دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے، لیکن جب سچے دل سے توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ہمارے اندر ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن دوبارہ پھر ان پر اصرار نہیں کرنا ان گناہوں پر۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو ایمان لا کر سچی توبہ کر کے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے یقیناً غفور الرحیم ہے۔ وہ آپ نے حدیث پڑھی تھی نا، جو 100 آدمیوں کا قتل کیا تھا، اس نے پہلے 99 کو کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ جو عالم تھے ان کو بھی قتل کر دیا تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ اس نے توبہ کی طرف قدم بڑھائے تھے، اس بستی کی طرف قدم بڑھائے تھے جن کی صحبت میں وہ رہنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایمان لانا لیکن شرط ہے، اور پھر اس پر قائم بھی رہنا اور نیک عمل بھی کرنا۔ تو فرمایا کہ وہ بڑی ہی بخشش والا ہے اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، یعنی مرنے سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر عذاب آ گیا تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کے دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، یعنی عذاب آنے سے پہلے پہلے قرآن پر ایمان لے آؤ، جو کتاب بھیجی گئی ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو پھر تمہارے پاس علم اور شعور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تم اس وقت توبہ کی توفیق بھی تم سے چھین لی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، یعنی اللہ کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کی۔ جن کے معنی ہوتے ہیں قرب اور جوار، یعنی اللہ کا قرب اور اس کا جوار حاصل کرنے میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی سے رہا، یعنی جب عذاب آ جائے تو پھر وہ اس طرح کے الفاظ نہ کہے، یا کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت کرتا تو میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، یعنی اللہ ہی نے مجھے ہدایت نہیں دی ورنہ میں شرک اور گناہ سے بچ جاتا، حالانکہ اصل میں تو اس نے ہدایت کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر وہ ایک قدم بڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے۔ یا عذاب کو دیکھ کر یہ کہے کہ کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں واضح پہنچ چکی ہیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور اور تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے جواب میں فرمائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، یعنی عذاب کی ہولناکیاں اور اپنے جرائم دیکھ کر اور اللہ کا غضب دیکھ کر ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تکبر کرنے والے ہیں کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ حدیث میں تکبر کی تعریف کی گئی ہے کہ الکبر بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ٹھیک ہے، تکبر کی ڈیفینیشن ہے، یعنی اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ وَيُنَجِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا
بمفازتہم لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، اور انہیں کوئی دکھ چھو کر بھی نہیں گزرے گا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی دنیا میں جو کچھ وہ چھوڑ کر آئے اس پر ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی ہر چیز کا خالق مالک وہی ہے، جس طرح چاہے تصرف اور تدبر کرے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے، اور کسی کو اس کے حکم سے انکار کی مجال ہی نہیں ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک بھی وہی ہے۔ مقالید مقلید کی جمع ہے، یعنی چابیاں یا خزانے، دونوں صورتوں اس کے اوپر دونوں میننگ آتے ہیں۔ تو یعنی مطلب کیا ہے کہ تمام باغ دوڑ جو نظام ہے اس کی باغ دوڑ ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے وہی خسارہ پانے والے ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے کو کہتے ہو؟ یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو مطلب جاہل کہہ رہے ہیں کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرنے کو کہتے ہو، جبکہ ساری چیزوں کا بنانے والا مالک مدبر تخلیق کرنے والا رب سب کچھ اللہ ہے، تو پھر تم دوسروں کی طرف مجھے کیوں دعوت دیتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی وہی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرک تو نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا، ان کی بات مانی، تو پھر آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین، اور اللہ ہی کی عبادت کیجئے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، کیونکہ اس کی بات نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی، اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دوسروں کو اس میں شریک کر لیا۔ ایک اس کی حدیث بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ہم اللہ کی کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی تصدیق فرمائی اور آیت وما قدر اللہ کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، مدبر ہے، لیکن لوگ کیا کرتے؟ اللہ کی ویسی قدر نہیں کرتے جیسے اس کی کرنی چاہیے تھی، اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اس کی عبادت اور اطاعت سے گریز کر کے اس کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فرمائیں گے کہ انل ملکو اینا ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ وہ پاک اور برتر ہے اور ہر اس چیز سے جسے یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا، پہلے والے سور سے تو لوگ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسرا سور ہے اس سے وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو محفوظ رکھے گا، مطلب بے ہوشی سے محفوظ رکھے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، یعنی یہ تین نفخے ہوں گے نا، پہلے پہ قبروں سے نکلیں گے، پھر دوسرے پہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسرے پہ دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس نور سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عدل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حکم ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا نور تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، تو اللہ کے نور سے تمام زمین جگمگا اٹھے گی، نامۂ اعمال حاضر کر دیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، یعنی نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا، تو انہوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا؟ اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ لے کر آیا جائے گا، اور وہ اس بات پر گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور وہ یہ بات کیسے کہیں گے ان کو تو نہیں پتا تھا، لیکن قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن میں سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، ہم نے سارے واقعات پڑھے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، کسی مجرم کو جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے اس کو بھرپور دے دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ کافروں کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، زمرہ کا سورت کا نام بھی زمر ہے نا، تو زمرہ کا مطلب ہوتا ہے ہر گروہ جس میں شور اور آوازیں ہوتی ہیں، تو یہ جماعت یا گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے کر جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے دوسرا گروہ، جس طرح سے جانوروں کے ریوڑوں کو ہانکا جاتا ہے نا، اس طرح سے ان کو ہانکا جائے گا۔ تو فرمایا کہ کافروں کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، یعنی جہنم کے دروازے فوراً کھل جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر ہمارے رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، یعنی ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا، لیکن وہ کیا انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبروں کی تکذیب کی، مخالفت کی، اسی وجہ سے اس سزا کے یہ مستحق ہوئے۔ قیلت خلو ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہہ دیا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جہنم کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یعنی ایمان اور تقوی والوں کو بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، پہلے مقربین، پھر ابرار، اور پھر درجہ بدرجہ ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا، یعنی انبیاء علیہ السلام، ان کے ساتھ صدیقین، شہداء، اور اسی طرح علماء قرآن، یعنی ہر صنف اپنی اپنی مثل کے ساتھ گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس وہ آئیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے ان کے آتے ہی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود بھی یہ بھرے ہوئے ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جنت میں کوئی گندگی ان کے پاس نہیں ہوگی، اور ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری کا ہوگا، اور ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، اور ان کی بیویاں حور العین ہوں گی، اور ان کا قد جو جنتیوں کا ہوگا وہ 60 ہاتھ کی طرح ہوگا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی کافی طویل القامت تھے، ان کی طرح ہوگا۔ اور بھی جنت کی بہت ساری مطلب وہ ہے خصوصیات، آپ کو احادیث میں بہت ساری مل جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہاں پر ان کے دروازے جنت کے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے تھے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو اور تم خوش رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، جنت میں جہاں چاہے مقام کرے، بس عمل کرنے والوں کے لیے کیا اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، یعنی جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر اور شرک جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد
فرشتے عرش الہی کو گھیرے ہوئے تسبیح اور تحمید میں مصروف ہوں گے اور ان میں انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی، یعنی ہر زبان پر صرف حمد الہی کے ترانے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ان جنتیوں کے گروہ میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المومن۔ سورۃ المومن مکی صورت ہے اور اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ یہاں پر سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں اور سورہ طول بھی کہتے ہیں، اور یہاں پہ حامیم کی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، 7 اس میں ہیں صورتیں۔ ایک منٹ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی، 1 منٹ رکیے گا، نوٹس کھول لو واپس۔ جی، یہ جو صورتیں ہیں یہاں پر حوامیم صورتوں کی یہ پہلی صورت ہے، اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں اور سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اور سورہ غافر ان 7 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان حامیم کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ الحوامیم کہلاتی ہیں صورتیں، اور حوامیم صورتوں کی فضیلت کیا ہے کہ یہ قرآن کا مغز کہلاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہے، اور قرآن کا مغز حوامیم صورتیں ہیں۔ مجاہد سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حامیم صورتیں دیباج القرآن، یعنی قرآن کا ریشمی حصہ ہے۔ تو ابھی ہم اس کی پہلی صورت پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کتاب کا نازل فرمانا یعنی اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، یعنی اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، وہ علیم ہے، اس سے کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اور گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، یعنی گزشتہ گناہ جو ہو جاتے ہیں ایمان سے پہلے ان کو معاف کرنے والا ہے، اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے، اور کافر اور مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا بھی ہے۔ یعنی جو لوگ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت عذاب دینے والا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، اس کی ترجمہ ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ صفت اللہ کی دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان ہوئے تاکہ انسان جو ہے وہ خوف اور رجا کی کیفیت میں رہے، کیونکہ اگر صرف خوف ہی خوف رہے گا تو پھر انسان رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو سکتا ہے، تو دونوں چیزیں اس کو ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ سخت عذاب والا ہے اور انعام اور قدرت والا ہے۔ انعام اور قدرت کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ طول کا ورڈ یوز ہوا نا، ضد طول، طول کا مطلب ہے فراقی اور تبنگری، یعنی وہی فراقی دینے والا ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کا مطلب ہے انعام اور فضل کرنے والا، یعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل کرنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، یعنی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حق کی تکذیب کریں، تو یہ اسی وجہ سے یہ اللہ کی باتوں میں، اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں۔ بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ کافر اور مشرک جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ جو بھی تجارت کرتے ہیں، مختلف شہروں میں آتے جاتے ہیں، کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، تو یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کسی کے لیے رزق تنگ کرتا ہے، کسی کے لیے کشادہ کرتا ہے، تو یہ ابھی اللہ میاں نے ان کو مہلت عمل دیا ہوا ہے کہ ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ان کی فوراً پکڑ نہیں کر رہا، لیکن ان کا چلنا پھرنا اور ان کا خوشحال رہنا آپ کو اس بات کی طرف نہ متوجہ کرے کہ کہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور جلد ہی یہ کفر کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، لیکن ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔
تو آپ کو ان کا چلنا پھرنا یعنی ان کی خوشحالی دھوکے میں نہ ڈالے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، قوم نوح نے ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا تھا کہ اس کو قید کر دیں یا اس کو قتل کر دیں. باطل کے ذریعے کچ بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، رسولوں سے جھگڑا کیا اور حق بات میں کیڑے نکالے ان کو کمزور کیا. بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. یعنی جو بھی باطل تھے ان کو اللہ نے پھر ایک ڈھیل ایک وقت تک دی، اور پھر جب عذاب کا وقت آ گیا تو ان کو عذاب کی گرفت میں لے لیا اور کہا کہ کیسے دیکھو ان کو میں نے ان کا نشان تک مٹا دیا اور میری کیسی سزا ہوئی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. یعنی یہاں پہ مطلب بتانے کا مقصود یہ ہے کہ پچھلی امتوں پر جس طرح سے تمہارے رب کا عذاب ثابت ہوا تھا، وہ تباہ کر دی گئی تھی، تو اگر یہ اہل مکہ بھی آپ کی تکذیب سے باز نہیں آئے، مخالفت سے باز نہیں آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح ہم کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو ان کو بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. تو یہاں پہ جو مقربین ملائکہ ہیں نا، ان کے خاص گروہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کا عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ عرش کے ارد گرد موجود ہیں. ان کا کیا کام ہے کہ وہ صرف اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اور دوسرا کام ان کا کیا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی. تو اتنے مقرب فرشتے ہمارے لیے، اگر ہم اہل ایمان ہیں تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہوگی کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. اور کیا دعا کریں؟ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں. یعنی جو بھی ہمارے پیارے ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، ازواج ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کر دیں گے اگر وہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے. تو ان سب کو جنت میں جمع کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورہ طور میں، ہم نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا. یعنی سب کو جنت میں یکساں مرتبہ دے دیا، ادنا کو اعلیٰ مقام دے دیا اور اعلیٰ مقام میں کمی کر کے ادنا مقام پر لے آئے. نہیں سوری، یہ نہیں کیا کہ اعلیٰ مقام میں کمی کر کے ادنا پر لے آئے، بلکہ جو نیچے والے طبقے کے آپ کے کوئی بھی ریلیٹیو ہیں، کوئی بہن بھائی ہیں یا اولاد ہے، تو ان کو اوپر لے کر آ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی تھی، اس نے اپنے فضل و کرم سے ان کو اوپر کر دیا. تو یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو بخشش کی دعا کر رہے ہیں کہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے، اور پھر ان کو جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو بھی نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو جنت میں لے کر جا. یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے، اور انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، یعنی آخرت کی سزاؤں سے اور دنیا کی برائیوں سے. حق تو یہ ہے کہ اس دن جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے رحمت کر دی، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی آخرت کے عذاب سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہاں پر ان آیات میں اہل ایمان کے لیے 2 عظیم خوشخبریاں ہیں. کیا کہ ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، جس کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہے، اور دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان بھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب رشتہ داروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، والدین کو، ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو اکٹھا کرے جنت میں، اور اعلیٰ درجے پہ ہم کو جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें ये आवाज दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुम पर गुस्सा होना इससे भी ज्यादा है जो तुम गुस्सा होते थे अपने जी से जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और फिर तुम कुफ्र करने लगते थे। मख्त जो होता है ना वो सख्त नाराजगी को कहते हैं। तो अहले कुफ्र जब जहन्नम में अपने आप को जलते हुए देखेंगे ना तो अपने ऊपर सख्त नाराज होंगे। तो उनसे कहा जाएगा कि दुनिया में जब तुम्हें ईमान की दावत दी जाती थी और तुम इनकार करते थे तो अल्लाह ताला इससे ज्यादा नाराज होते थे। वो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार तूने हमें 2 बार मारा और 2 बार ही जिंदा किया। यानी पहले जब वो कुछ भी नहीं था तो फिर उसके बाद उसको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। तो एक दफा जिंदगी एक दफा मौत हो गई फिर दुनिया की मौत और फिर दोबारा से जिंदगी। तो 2 दफा जिंदगी और 2 दफा मौत यहाँ मुराद है। अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं यानी अब हम अपने गुनाह जो हमने किए उसका हम इकरार कर रहे हैं जहन्नम में जाने के बाद। लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या अब यहाँ से निकलने की कोई राह है? लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो चाहेंगे कि उनको दुनिया में दोबारा भेजा जाए ताकि वो नेक अमल करें लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये अजाब तुम्हें इसीलिए है कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो तुम इनकार कर जाते थे और अगर उसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान जाते थे। यानी उनके जहन्नम से ना निकाले जाने का सबब बताया जा रहा है कि दुनिया में तुम तौहीद के मुनकिर थे और शिर्क तुमको बहुत अच्छा लगता था। बस अब फैसला अल्लाह बुलंदो बुजुर्ग ही का है। यानी अल्लाह ही का हुक्म चलेगा और तुम्हारे लिए जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए। अब इससे निकलने की कोई रास्ता या सबील नहीं है। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। और वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी उतारता है। यानी वो पानी जो तुम्हारी रोजी का सबब बनता है। नसीहत तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं यानी अल्लाह की तरफ इताअत करने वाले और उनके दिलों में आखिरत का खौफ होता है। तो वही नसीहत हासिल करते हैं वरना बाकी सारे तो बारिश होती है तो सरसरी उस पे से गुजर जाते हैं। अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलो करिहल काफिरून। और तुम अल्लाह को पुकारते रहो उसके लिए दीन को खालिस करके चाहे काफिर बुरा ही क्यों ना माने। यानी जब अल्लाह अकेला ही है तो काफिरों को चाहे कितना ही नागवार लगे आप एक ही अल्लाह को पुकारते रहिए। रफी दरजाती जुल अर्श बुलंद दर्जों वाला है अर्श का मालिक है। युल्किर रूह मिन अमरिही और वो अपने बंदों से जिस पर चाहता है वही नाजिल करता है। अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए। रूह से मुराद वही है। तो अल्लाह ताला ही बंदों में से जिसको चाहे रिसालत के लिए चुन लेता है। और वही को रूह भी इसलिए कहा गया कि रूह जिस तरह से इंसान में जिंदगी और बका और सलामती का मजहर होती है इसी तरह से कुरान जो है वो हमें जिंदा कर देता है। वो जिंदगी का बायस होता है। हमारे मुर्दा दिल कुरान पढ़ने से जिंदा हो जाते हैं और हमारे जो दिल है उसमें जिंदगी की लहर दौड़ जाती है जो कि पहले कुफर और शिर्क की वजह से मुर्दा होते हैं। यानी आखिरत से डराने के लिए ये वही नाजिल की। जिस दिन सब लोग जाहिर हो जाएंगे यानी जिंदा होकर कब्रों से निकल आएंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगी। आज किसकी बादशाही शाही है? फकत अल्लाह वाहिद व कहार की। ये क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेंगे जब सारे इंसान महशर में जमा हो जाएंगे मैदान महशर में। तो अल्लाह ताला जमीन को अपनी मुट्ठी में और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट देंगे और कहेंगे मैं बादशाह हूँ जमीन के बादशाह आज कहाँ है? अभी हमने सूरज ज़मर में पढ़ा था ना ये। तो जब कोई नहीं बोलेगा तो फिर अल्लाह ताला खुद ही जवाब देंगे। बाज कहते हैं अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता मुनादी करेगा। तो फिर तमाम काफिर और मुसलमान भी यही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार कि फकत अल्लाह वाहिद कहार की आज बादशाहत है। अल-यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुलिम अल-यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। आज हर नफ्स को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा। आज किसी किस्म का जुल्म नहीं है यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और इन्हें बहुत ही करीब आने वाली क़यामत से आगाह कर दीजिए। अजीफा का मतलब होता है जो बिल्कुल जल्द आने वाली है करीब आने वाली है। जबकि दिल हलक तक पहुंच जाएंगे और सब खामोश होंगे यानी खौफ की वजह से उनके दिल अपनी जगह से हट जाएंगे। और काजिमीन का मतलब होता है गम से भरे हुए होंगे। यानी जैसे सांस की नाली होती है ना उसको काजिम कहते हैं। तो गम से भरे होंगे रोते हुए होंगे या खामोश होंगे कोई भी इसका मीनिंग हो सकता है।
جب ان کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، ظالموں کا کوئی دلی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے اس آیت میں کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، چھوٹی بڑی باریک موٹی اعلیٰ مرتبہ یا چھوٹے مرتبے کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے تو ہم اس کی نافرمانی کر کے کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ اور آنکھوں کی خیانت کیا ہے کہ جیسے ہم چوری چھپے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، تو وہ آنکھوں کی خیانت کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی۔ اور سینے کی پوشیدہ باتیں کیا ہیں؟ کوئی بھی آپ کے دل میں جو وسوسہ آ رہا ہے یا پھر جو حسد اور کینہ وغیرہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو دوسروں کی نظر میں نہیں آتا وہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے اور اتنا باریک بین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو علم اور اختیار دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، اور علم اور اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اسی لیے حق بھی صرف اللہ کو پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کیونکہ پھر وہ حق کے ساتھ ہی فیصلہ کرے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، تو وہ دیکھتے کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو تھے ان سے پہلے، كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیا نتیجہ ہوا، کیا انجام ہوا؟ وہ با تبا با بے وہ وہ قوت اور طاقت کے اعتبار سے اور زمین میں اپنی یادگاروں کے اعتبار سے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ذرا زمین میں چل کر پھر کر دیکھیں کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا۔ وہ تو ان سے زیادہ بھی قوت میں تھے، آثار میں تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ یقیناً وہ طاقتور ہے اور سخت عذاب والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ فرعون کی طرف، اور ان کو عصا اور ید بیضا کے 2 معجزات دیے، اور اس کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی بھیجا، اور آیات 9 نشانیوں کا بھی ذکر ہوا تھا نا، کہ اور مزید 9 نشانیاں بھی ان کو دی تھی اور دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ الا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، یعنی ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو جھوٹا اور جادوگر قرار دیا۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو نجومیوں کی پیشن گوئی کے مطابق اس کی بادشاہت کے لیے، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا اور ان کے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اور کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے، یعنی اس مقصد سے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے محل میں پرورش پائی، اور اس کی فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنایا۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں۔ اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا نا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کا رب اس کو کیسے بچاتا ہے، کیونکہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہیں تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ پیدا کر دے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت پر نہ لگا دے۔ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے فساد پیدا ہوگا، حالانکہ الٹا تھا، غیر اللہ کی عبادت کرنے سے فساد ہوگا نا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح فساد ہوگا، یعنی اگر اس کی دعوت میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کر لی تو پھر کیا ہوگا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور اس سے فساد بنے گا۔ تو وہ اہل توحید
یہ توحید کی دعوت کو فساد سے تعبیر کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی جب ان کو لگا نا کہ وہ مجھے قتل کرنے لگا ہے تو پھر اللہ سے انہوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دشمن کا خوف ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے نا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف دلیلیں لے کر آیا ہے۔ اب یہ سورت کا نام سورہ مومن ہے نا، تو یہ مومن جو تھے ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کے عمل سے خوش ہوئے تھے کہ ان کے نام پر اس سورت کا نام سورہ مومن رکھا گیا۔ یعنی وہ آ کے کہنے لگے، وہ آ کے ان کو فرعون کو سمجھانے لگا وہ شخص مومن کہ اللہ کی ربوبیت پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتا بلکہ دلیل بھی تمہیں پیش کرتا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے پاس معجزے بھی ہیں۔ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہوا تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تمہارے اوپر آ پڑے گا۔ یعنی اگر تم اس کے دلیل سے مطمئن نہیں ہو رہے ہو اور اس کی صداقت اور اس کی دعوت جو ہے وہ اس میں تمہیں شک ہو رہا ہے تو پھر عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو خود ہی اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دے دیں گے، اور اگر سچا ہے تو پھر جن عذابوں سے وہ تم کو ڈراتا ہے ان میں سے کوئی عذاب تمہارے اوپر بھی پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ تم اس زمین پر غالب ہو، یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو زمین پر آج غلبہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی تکذیب کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی مول لے لو گے۔ آج تو بادشاہت تمہاری زمین پر ہے، تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یعنی یہ فوجی لشکر تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ اللہ کے عذاب کو ٹال سکیں گے۔ تو یہاں تک اس مومن کا کلام تھا جس نے کہ ایمان کو اپنے چھپائے ہوئے تھا۔ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتا رہا ہوں۔ یعنی اس کا خیال تھا کہ میری بتائی ہوئی راہ ہی صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس مومن شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر ویسا ہی عذاب نہ آ جائے جو دوسری امتوں پر آیا تھا، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا تھا۔ یعنی دوبارہ سے مومن آدمی کا کلام شروع ہو رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی تکذیب پر اڑے رہے تو ایسا نہ ہو کہ گزشتہ قوموں کی طرح ہم بھی عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ تناد کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو پکارنا، ندا یعنی آواز دینا۔ تو قیامت کو یوم تناد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس دن ایک دوسرے کو لوگ پکار رہے ہوں گے، اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو صدائیں دے رہے ہوں گے، ندائیں دے رہے ہوں گے۔ اور میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اے اہل جنت، اے دوزخیو، اے جہنم والو۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں ہی کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا، یعنی چیخ و پکار ہر طرف ہو رہی ہوگی۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے، یعنی میدان حشر کی طرف جاؤ گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور تم کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف دلیلیں لے کر آئے تھے، یعنی اہل مصر کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے اسی علاقے میں جس میں تم آباد ہو، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل اور برہان کے ساتھ آئے تھے، اور تمہارے آباء و اجداد کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی۔ پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، لیکن ان پر ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ان کے بعد تو اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔
کیونکہ وہ جو بھی رسول آتے تھے وہ اس کی تکذیب اور مخالفت ہی کرتے تھے نا، تو ان کا خیال تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا اور شک و شبہ کرنے والا ہو، یعنی اس واضح گمراہی جس میں تم مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اس گمراہی میں مبتلا کرتا ہے جو نہایت کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے وعدوں میں شک کرتا ہے، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی بغیر دلیل کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور توحید اور اس کے احکام میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک، مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے، یعنی اس حرکت سے اللہ تعالیٰ اور مومن سب ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی جس طرح سے پیچھے کی قوموں کے جو جھگڑا کرنے والے تھے ان کے دلوں پر مہر لگائی تھی، اسی طرح ہر شخص کے دل پر مہر لگ جاتی ہے جو بھی اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر اور سرکشی کرتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان نبنی لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ یعنی فرعون کی سرکشی کا یہاں پر بیان ہے کہ اس کا جو وزیر تھا حامان، اس نے کہا کہ تم ایک بلند عمارت تعمیر کرو تو میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں گا اور وہاں سے پھر میں دیکھوں گا کیا دیکھوں گا؟ ان دروازوں تک میں پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، یعنی دیکھوں کہ کیا واقعی آسمان پر کوئی معبود ہے، یعنی ایک طرح سے ان کا مذاق اڑا رہا تھا، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی اس بات پر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان اور زمین کا خالق اور اس کا مدبر ہے، اور کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا۔ اور اسی طرح فرعون کی کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں، یعنی شیطان نے اس کو گمراہ کرے رکھا اور وہ اس طرح سے پیغمبر کی تکذیب کر کے سمجھ رہا تھا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور اس کو راہ سے روک دیا گیا، یعنی پھر اس کے لیے خسارہ اور ہلاکت تھی، اور وہی ہوا کہ وہ اپنی قوم سمیت پانی میں ڈوب گیا تھا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہی، یعنی ہر بات جو اس نے تدبیر اختیار کی اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا ہی نکلا۔ وقال الذی آمنا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل رشاد، اور اس مومن شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگو تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یعنی ویسے تو فرعون کہہ رہا تھا نا کہ میں تمہیں سیدھے راہ کی طرف چلا رہا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ فرعون تو حقیقت میں بھٹکا ہوا ہے، میں جس راستے کی نشاندہی کروں گا وہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کی تمہیں موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یعنی اس کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی یا ایک دن کے برابر ہے دنیا کی زندگی۔ یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی کا گھر ہے، یعنی جس کو زوال اور فنا نہیں ہے۔ لیکن کتنی مطلب اس کی باتیں اگر آپ اس مومن کی سنیں تو کتنی اچھی وہ بات، کتنی اچھی اس کی سپیچ ہے کہ وہ اپنے قوم سے کتنا ہمدرد ہے، اس کو کتنی ان کی پرواہ ہے، ان کو وہ کس کس طرح سے سمجھا رہا ہے کہ فرعون کی بات نہیں مانو، اور اس کو سمجھا رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جو پیغام اپنے پیغمبر کے ذریعے بھیج رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور دنیا کی ناپائیداری کے بارے میں کتنا اچھا وہ سمجھا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ آخرت ہی ہمیشگی کا گھر ہے تو تم اس کی پرواہ کرو، جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا ہی بدلہ ہے، یعنی برائی جو کرے گا نا اس کے برابر ہی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، جتنی ایک گناہ کرے گا تو اتنا ہی اس کو اس کا گناہ ملے گا، لیکن نیکیوں کا اس کے برعکس ہے، اور جس نے نیکی کی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا بھی ہے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے، یعنی وہاں بغیر اندازے اور حساب کی نعمتیں ملیں گی۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، یعنی میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور رسول کی تصدیق کرو، اس نے تمہیں جس نے اللہ نے اس رسول کو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور تم مجھے توحید کی بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل ہے نہ کوئی علم ہے، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ عزیز کا مطلب ہے غالب، جو کافروں سے انتقام لینے والا ہے اور ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اور غفار کا مطلب ہے کہ اپنے ماننے والوں کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یہ یقینی امر ہے
یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ تم مجھے جس طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں. یعنی جب وہ کسی کی پکار سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتے تو وہ کسی کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتے. یعنی جو بت ہے ان کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے. اور نہ ہی آخرت میں، وہ آخرت میں جو ہمیں عذاب ملے گا ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے، تو وہ اس میں بھی ہم کو چھڑانے والے نہیں ہوں گے. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، جہاں پر ہر ایک عمل کا حساب ہوگا اور ہر عمل کے مطابق اچھی یا بری سزا اور جزا دی جائے گی. اور حد سے گزرنے والے یقیناً اہل دوزخ ہیں، یعنی کافر اور مشرک جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم میری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے میں تم کو روکتا تھا وہ تم پر واضح ہو جائیں گی. پھر تم ندامت کرو گے، لیکن اس وقت تمہاری ندامت تم کو فائدہ نہیں دے گی. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے. وہی ان کو دیکھ رہا ہے اور وہی مستحق ہدایت کو ہدایت سے نوازتا ہے، اور جو گمراہی میں ہے ان کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. بس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا، یعنی اس مومن کو جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، یعنی انہوں نے اس کے خلاف جو تدبیریں اور سازشیں کی تھی اس کو مارنے کی، اللہ نے اس سے محفوظ رکھا. اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا، یعنی دنیا میں ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے. النار یعرضون علیہا، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح اور شام لائے جاتے ہیں. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو. یعنی اس آگ پر برزخ میں، یعنی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. اس سے عذاب قبر کا اس بات بھی ہوتا ہے. احادیث میں بڑی وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئی ہے. حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، یعنی ہاں قبر کا عذاب حق ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح اور شام اس کی جگہ پیش کر دی جاتی ہے. یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھ کو بھیجے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جب قیامت آئے گی تو پھر اس کو شدید عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا. اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے ہم تو تمہارے پیرو تھے، یعنی تمہارے پیروی کرنے والے تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو. یعنی یہاں پہ وہی فالوورز اور جو لیڈرز ہیں ان کی بحث بتائی جا رہی ہے کہ جو فالوورز ہوں گے وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں تم لوگوں کو پوچھتے تھے، تمہاری جو ہے وہ تمہیں فالو کرتے تھے، تو کیا تم آج ہم کو بچانے والے ہو، آگ سے کوئی حصہ ہٹانے والے ہو. تو وہ لیڈرز کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہ قال الذین استکبروا، وہ بڑے جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے. اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کوئی کمی کر دے. تو داروغہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں. وہ کہیں گے پھر تم ہی خود دعا کرو. یعنی ہم تو ایسے لوگوں کے حق میں دعا نہیں کرتے جن کے پاس پیغمبر دلائل اور معجزات لے کر آئے لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. وہ کہیں گے کیوں نہیں، پھر تم ہی دعا کرو. اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہوگی، کیونکہ وہاں پہ ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی. ان کی ایمان، توبہ اور عمل کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی. وہ تو دار الجزا ہے، دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا اسی کی ان کو جزا یہاں ملے گی. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتنی کتنی مشکل جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور دوسرے پیغمبروں کی بھی مدد کی. اور اشہاد جو ہے وہ شہید کی جمع ہے، یعنی قیامت والے دن فرشتے اور انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے. فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ پیغمبروں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن انہوں نے تکذیب کی. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت بھی گواہی دیں گے. جس دن ظالموں کو ان کی عذر یا ایکسکیوز، معذرت کچھ نفع نہ دے گی. ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا، اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار ہوگی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا، یعنی نبوت دی اور تورات عطا کی، اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے.
یعنی جن کے پاس عقل تھی اور جنہوں نے اس کتابوں سے مطلب جو تورات سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے اور نصیحت حاصل کر سکتے تھے جو کہ عقل سلیم کے مالک ہوتے، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک اور شبہ سچا ہے، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہ، یعنی چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں ہم سے ہو جاتی ہیں ان کی معافی مانگتے رہیے، اور صبح اور شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ عشیے سے مراد دن کا آخری حصہ ہے اور رات کا ابتدائی حصہ، اور ابکار سے مراد رات کا آخری حصہ اور دن کا ابتدائی حصہ۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صبح شام اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی استغفار بھی مانگتے رہیے۔ جو لوگ باوجود اپنے کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں ہیں۔ یہ صرف تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہ، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں، کیونکہ وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے نا کہ ہم جب گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کون پیدا کرے گا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں۔ یعنی جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر اور نیک اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی ہے تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، تاکہ کاروبار زندگی معطل ہو جائیں۔ اس کو رات کو تاریک بنایا اور لوگ امن و سکون سے سو جائیں، اور دن کو دیکھنے والا بنایا تاکہ تم معاشی محنت اس میں کر سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا نہ اعتراف کرتے نہ اس کا شکر ادا کرتے۔ یعنی رات اور دن کا آنا جانا بھی بہت ہی زیادہ بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت ہی عمدہ صورتیں بنائی۔ یعنی جتنے بھی حیوانات ہیں روئے زمین پر، اس میں انسانوں کو سب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب الاعضاء بنایا، یعنی اس کے اعضاء بھی اتنے متناسب ہیں، اور اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں اشرف جو ہے وہ انسان ہے، اور تمہاری عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی، یعنی جو رزق عطا کیا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے، وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، یعنی وہ پتھر کی مورتیاں یا کوئی اور صالحین وغیرہ کی قبروں کو جو یہ لوگ پوج رہے تھے، ان کی عبادت سے مجھے روکا گیا ہے، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیل پہنچ چکی ہے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، اور پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم پوری قوت کو پہنچ جاؤ، اور پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ یعنی یہ جتنی بھی کیفیتیں ہیں جہاں جہاں سے انسان گزرتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ جن جن مراحل سے گزرتا ہے اپنی پیدائش تک،
تو ان سب سے گزارنے والا، تمام کیفیتوں اور اطوار سے گزارنے والا اللہ ہی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی بوڑھے ہونے سے پہلے ہی جوانی میں یا ادھیڑ عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ جتنی عمر اس کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے، اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ یعنی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ کس طرح سے القا، پھر مضغہ، پھر بچہ، پھر جوانی، پھر کہولت، پھر بڑھاپا، تو تم جان لو گے کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے، اور جس طرح تمہیں دنیا میں پیدا کیا اسی طرح قیامت والے دن اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو عقل سے کام لو۔ هو الذی یحیی و یمیت، اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی قدرت کا کیا حال ہے کہ وہ صرف لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ یعنی حق کو نہیں مانتے، اتنے زیادہ واضح دلائل کے باوجود، حق کو دیکھنے کے باوجود وہ حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلا دیا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا ہے، انہیں ابھی ابھی حقیقت معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جائیں گے۔ یعنی یہ جہنم کا نقشہ بتایا جا رہا ہے جو مکذبین کے ساتھ سلوک ہوگا، کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے، یعنی اب تمہاری مدد کرنے کے لیے وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، یعنی گم ہو گئے۔ وہ کہیں گے ہم کو نہیں پتا وہ کہاں چلے گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے، یعنی اقرار کرنے کے بعد پھر ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ہم کو کوئی یہاں پہ فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے، یعنی ان کی مسلسل تکذیب اور کفر کی وجہ سے ان کے دل جو ہوتے ہیں نا وہ سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ قبول حق کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بیجا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اور اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا یہ بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ فاصبر، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ یعنی ان سے انتقام اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے، ان کافروں سے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے، یا اس سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں گے، لیکن ان کا لوٹایا جانا ہماری ہی طرف ہے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ اللہ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ کیونکہ قرآن میں صرف 25 انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے اور ان کے قوموں کے حالات ہیں، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ لا سکتے، کیونکہ یہاں پہ پیغمبروں سے ان کی قومیں مطالبہ کرتی تھی نا، تو وہ خود سے نہیں معجزے دکھا سکتے، معجزے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ اہل مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگ رہے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ پیچھے بھی جتنے بھی رسول آئے انہوں نے کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں دکھایا۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آ جائے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اہل حق کو نجات مل جائے گی اور جو اہل باطل ہیں ان کو عذاب مل جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ یہاں پر وہی چار جو چوپائے ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس پر تم سوار بھی ہوتے ہو، ان کو کھاتے بھی ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، اور بھی تمہارے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں، یعنی ان کے بالوں سے، کھالوں سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اور دودھ وغیرہ بھی ان سے دودھ وغیرہ بھی ملتا ہے، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔
تو یہ ساری چیزیں جن کی بات ہوئی یہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر دلیل کرتی ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بن جاؤ گے. یعنی اتنی واضح اور عام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم جو ہے وہ منکر بن رہے ہو. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں اور قوت میں زیادہ تھے، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، یعنی عمارتیں، کارخانے، کھیت، ان کے کھنڈرات میں یہ سب ان کی کاریگری نظر آتی ہے. ان کے کیے کاموں نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی. بس جب بھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے اس علم پر اترانے لگے. یعنی جو بھی ان کے اندر کوئی اسکل تھی، کوئی ان کے اندر کوئی کوالٹی تھی، تو وہ اس پر اترانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. بلاخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ان سب کا ہم نے انکار کیا. یعنی عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی حامی بھری، مگر اب ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا. اور اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے. یعنی عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا، اور اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہو گئے. یعنی جب ان کے اوپر عذاب واضح ہو گیا، عذاب آ گیا، تو اب ان کو سمجھ آ گیا کہ سوائے خسارے اور ہلاکت کے ہمارے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم سجدہ، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. اس صورت کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے. اور اس کی شان نزول میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، یعنی فالوورز جو ہیں، ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے. چنانچہ ان کا جو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ آدمی تھا ان کے حساب سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا انتخاب کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کیا، اور اس نئی دعوت سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مال اور دولت کا حصول ہے تو ہم آپ کو جمع کر کے دے دیتے ہیں، قیادت اور سیادت منوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں، اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی 10 عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آصیب کا اثر ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتیں سن کر اس سورت کی تلاوت کی، یعنی جو بھی ہم پڑھنے لگے. اس سے وہ بہت متاثر ہوا. اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتایا کہ وہ چیز جو پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے، نہ شاعری اور شعر ہے. یعنی آپ کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے، انہوں نے الٹا عتبہ پر الزام لگا دیا کہ وہ تم بھی اس کے سحر کے اسیر ہو گئے ہو. تو یہ روایات مطلب مختلف اس کی روایات ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک روایت ہے کہ قریش کا اجتماع ہوا تھا اور انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا ابتدائی حصہ اس کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا. تو چلو اس کو دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس سورت میں. یہ بھی حوامیم کی سیکنڈ سورت ہے، میں آپ کو بتا دوں 7 ہوں گی، تو یہ دوسری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بہت ہی زیادہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے اور بار بار لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایسی کتاب ہے یہ قرآن جو کہ اللہ نے اتاری، رحیم جو کہ رحیم اور رحمان ہے، جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے. یعنی اس میں حلال اور حرام اور کون سے معاصی گناہ کے کام ہیں اور کون سے ثواب والے کام ہیں، کس پر اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، کن کاموں پر کرنے پر اور کن کاموں کے نہ کرنے پر عذاب کے لوگ مستحق ہوتے ہیں، ان سب باتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے.
یعنی اس میں مفصل اور واضح ہے، یعنی اس میں زبان عربی بیان کی گئی ہے جو کہ اہل مکہ کی بھی زبان تھی، اور اس کے معنی مفصل اور واضح ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، یعنی جس کو عربی زبان، اس کے معنی، مفہوم، اسرار اور اسلوب سب کچھ ان کو معلوم تھے، انہی کے لیے انہی کی زبان میں یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ بشیروں و نذیرہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے، اور مشرکین اور مکذبین کو آگ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی غور و فکر اور تدبر کی نیت سے نہیں سنتے، اسی وجہ سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے۔ اکنہ کنان سے نکلا، یعنی پردہ، یعنی تمہاری جو توحید اور ایمان کی دعوت ہے اس میں اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، تو ہمیں تمہاری دعوت سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، یعنی بوجھ ہے، بہرا پن ہے، اور ہم میں اور تم میں، تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً اپنے کام کرنے والے ہیں۔ یعنی ایسا پردہ حائل ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ نہ ہم سن سکتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو اور نہ دیکھ سکتے، تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، اور تم جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو، ہم تمہارے دین پر عمل نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، یعنی میں دعوت توحید تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ صورت مکی ہے اور زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی تھی، تو اس سے مراد، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام صدقات ہے جس کا مسلمانوں کو مکے میں بھی حکم دیا جاتا تھا، اور آخرت کے بھی منکر ہی ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی اور سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، یعنی زمین کی جو حرکت ہے اس کو روکنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ادھر ادھر موو نہ کرے اور ہم اس پہ آرام سے چل پھر سکیں اور عمارتیں بنائیں، اور اس میں برکت رکھ دی، یعنی پانی کی کثرت اور مختلف قسم کے رزق اور معدنیات، یہ سب زمین کی برکت ہے، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی۔ اقوات جو ہے وہ قوت سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غذا یا خوراک، یعنی زمین میں بسنے والی مخلوقات کی خوراک اس میں ہی مقدر کر دی، یعنی زمین کے اندر ہی جو ہے وہ اس کا بندوبست کر دیا، صرف 4 دن میں اور ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر، یعنی تخلیق کے پہلے 2 دن اور اس کے بعد کے 2 دن ملا کر یہ 4 دن ہوئے جس میں یہ سارا عمل جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا۔ اب یہ 4 دن ہم ضروری نہیں کہ ہماری جو دنیا کے لحاظ سے 4 دن ہے اس کے مطابق ہو۔ پھر آسمان کی طرف وہ متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ آنا کس طرح سے تھا اس کی کیفیت تو یہاں بیان نہیں کی گئی ہے، یہ دونوں یعنی زمین اور آسمان اللہ کے پاس آئے جس طرح اللہ نے چاہا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، چنانچہ اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ سورج، چاند اور ستارے نکال، اور زمین کو کہا کہ نہریں جاری کر دے اور پھل نکال، یعنی دونوں کو وجود میں آنے کو کہا اور دونوں آ گئے۔ اس کے مناسب ایک منٹ، بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی کر دی، یعنی فرشتوں کو مخصوص کاموں اور وظائف کا پابند کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یعنی شیطان سے جو نگہبانی کی، شیطان جب کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے تو پھر ان کو مار کے بھگایا جاتا تھا ستاروں کے ذریعے۔ یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی ہے۔ اب بھی اگر یہ اعراض برتیں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک یعنی عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل انکاری ہیں، تم ہماری طرح کے انسان ہو اسی لیے ہم تم کو نبی نہیں مانیں گے۔
اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے، کیونکہ وہ عذاب، وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو ہم اس کو روک لینے پر قادر ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی کہا جاتا ہے دراز قد تھے اور نہایت زور آور تھے۔ تو جب پیغمبر ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، تو کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے، کیا انہیں یہ نظر نہ آیا جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ زور آور ہے، یعنی کیا وہ اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے جس نے کہ ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو قوت اور طاقت سے نوازا ہے۔ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، یعنی جو معجزات انبیاء کو دیے، جو دلائل پیغمبروں کے ساتھ نازل کیے، ان سب کا یہ انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أُخْرَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی بھیج دی، سرسرا آواز یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز ہو، نہایت تیز اور تند قسم کی آندھی ان کے اوپر بھیجی جس میں آواز بھی ہوتی تھی۔ یعنی ہوا یہ جو تھی وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی، اور یہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے تھے کیونکہ ان دنوں میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اسی وجہ سے اس کو منحوس کہا گیا۔ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت اور عذاب کا مزہ ہم تاکہ چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے سمود تو ہم نے ان کی بھی راہبری کی، یعنی ان کے پاس بھی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ہی ترجیح دی، یعنی ان کی تکذیب کی اور ایمان نہ لائے، ہدایت کی طرف نہیں آئے، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ سائقہ سخت چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب جہنم کے بالکل پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، یعنی جب وہ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے کہ وہ فلاں فلاں کام کرتے تھے۔ یہاں انسان کے اندر 5 حواس ہوتے ہیں نا، حواس خمسہ اس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر 2 کا ذکر ہے اور ایک کھال کا بھی ذکر ہے، یعنی لمس کا۔ تو ان کے جو کان ہیں، آنکھیں اور ان کی کھالیں ہیں، ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی ہے، یعنی ان کو تعجب ہوگا کہ یہ تو ہمارے جسم کا پارٹ ہے، مطلب ان کی باڈی پارٹ ہے، کھا لیں تو یہ کیسے ان کے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ یعنی جب تم گناہ کا کام کرتے تھے تو لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا تھا کہ یہ اعضا بھی تمہارے خلاف گواہی دے سکتے، جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ آخرت میں دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے اور ان کے اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ہاتھ پیر کھالیں سب ہمارے ساتھ جاتی ہے نا، ہم لوگوں سے چھپ کے تو برے کام کر سکتے ہیں لیکن ان سے چھپ کے نہیں کر سکتے، اور اللہ سے چھپ کے بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کام کر رہے ہو اس میں سے تو بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے، تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ عذر اور معافی کے خواستگار ہو تب بھی یہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یعنی یہ معاف نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ معافی تو صرف دنیا کے لیے تھی نا، اگر دنیا میں یہ معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، یعنی وہ شیاطین انس اور جنس جو ان کو بہکاتے تھے اور ان کے گناہ کے اور کفر کے کام ان کو خوبصورت بنا کر دکھاتے تھے، تو وہ ان کی گمراہی میں پھنس کر جو ہے وہ گمراہ ہو گئے۔
اور نقصان کے مستحق قرار پائے۔ اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو تو سنو ہی مت، لا تسمعوا یعنی اس کی اطاعت نہ کرو یا اس کو سنو نہیں اس کے پڑھے جانے کے وقت، اور بےہودہ گوئی کرو، یعنی وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جا سکے اور وہ اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی اس طرح شور کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم لوگ غالب آ جاؤ گے۔ بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور ضرور عطا کریں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، اور یہ بدلہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ہے۔ ان کی ہمیشگی کا گھر ہے اور یہ بدلہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ہے، یعنی جو ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی جن کی گمراہی میں آ کر جن کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو ہمیں ان کو دکھائیے، ہمارے سامنے ان کو لے کر آئیے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈالیں اور وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب والے ہو جائیں۔ باقی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، پھر اسی پر وہ قائم بھی رہے، یعنی سخت اور سخت حالات میں بھی ایمان اور توحید پر جمے رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں یعنی موت کے وقت، یا پھر بعض کہتے ہیں یہ خوشخبریاں تین جگہوں پر ہوتی ہیں، موت کے وقت، قبر میں، اور قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت، کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ نہ کرو، اور دنیا میں جو چھوڑ کر آئے ہو مال اور اولاد اس کا بھی غم نہ کرو، اس سے بہتر تم کو ملے گا، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہم رفیق رہیں گے۔ تو یہ ایک اور خوشخبری ہے کہ فرشتے دونوں صورتوں میں مومن کے لیے یہ عظیم عظیم خوشخبری ہے، دنیا میں بھی فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو گے سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ بطور مہمانی کے ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی نہ صرف یہ کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے بلکہ خود بھی ہدایت یافتہ بن جائے اور اللہ کا متی ہو جائے۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی کیونکہ ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ تمہارا دلی دوست ہو۔ تو اس آیت میں ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت دی جا رہی ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دو، زیادتی کسی نے کی ہے تو اس کو معاف کر دو، غضب کا صبر کے ساتھ بدلہ دو، اور جو بھی بےہودہ گوئی کرے اس کے ساتھ چشم پوشی کر لو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا، یعنی وہ تمہارا اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو جائے گا اور تمہارے قریب ہو جائے گا۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، یہی وہ چیز کر سکتے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ حزن عظیم کا مطلب ہے جنت، یعنی مذکورہ خوبیاں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جنتی رکھا ہوتا ہے، یعنی وہ جنت میں جانے والا ہوتا ہے کیونکہ صبر کی وجہ سے۔ اور اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، یعنی جب احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں کوئی رکاوٹ آنے لگے شیطان کی طرف سے
تو پھر اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ سارے تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، یہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو صرف اللہ کو سجدہ کرو، ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر یہ غرور و تکبر کرے، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اگر یہ غرور اور تکبر کریں تو وہ فرشتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک ہیں، وہ تو رات دن اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ اس کے اوپر سجدہ کر لیجئے گا۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین کو آپ دبی دبائی دیکھتے ہیں۔ خاشعہ کا مطلب ہوتا ہے مردہ، یعنی خشک اور قحط زدہ۔ پھر جب ہم اس پہ بارش برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے، یعنی اس میں سے غلے اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا، یقینی طور پر وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ یعنی مردہ زمین کو بارش کے ذریعے جس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اسی طرح سے مردوں کو بھی یقیناً زندہ کر دیں گے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں اعراض کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اس میں انحراف کرتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، وہ کچھ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ بتاؤ تو جو لوگ آگ میں ڈالا جائے یا وہ اچھا ہے جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارے ساتھ کیا کرایا سب دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بڑی باوقت کتاب ہے، یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ بہت بلند ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ جس طرح کی باتیں یہ اس کے بارے میں کر رہے ہیں، وہ ایسی کتاب نہیں ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اور جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اور یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والی، خوبیوں والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کوئی اس میں تحریف اور تغیر نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا تھا، کیونکہ پہلے جو رسول تھے ان کو بھی ساحر، مجنون اور کذاب وغیرہ کہا گیا تھا۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی تکذیب اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے کے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا تھا۔ یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی، یعنی کسی اور زبان میں عربی کی بجائے نازل ہوتا، تو وہ کہتے کہ ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم تو عرب ہیں اور ہم کوئی اور زبان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے بہت دور کوئی شخص ہوتا ہے نا، تو اس کو کوئی آواز دیتا ہے تو وہ ان کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، تو اسی طرح ان کے اندر عقل و فہم نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، حالانکہ یہ تو ہدایت اور شفا والی کتاب ہے، لیکن جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کوئی فائدہ ان کو اس قرآن سے نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کو عذاب دینے سے پہلے مہلت دی جائے گی، تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی ان پہ عذاب بھیج دیا جاتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں، یعنی یہ صرف شک ہے جو ان کو بے چین کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے،
ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ صرف عذاب ان کو دیتا ہے جو گناہگار ہوتے ہیں، جس کو چاہے وہ یوں ہی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔